بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة النساء آية نمبر 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیں یا ان کے لیے نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. تو ان میں سے ایک گروہ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ تھامے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا. اور جب وہ سجدہ کریں. جی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کے نماز کی اقامت کریں یعنی نماز قائم کریں، لیڈ کریں، اور ایک گروہ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو اپنا اسلحہ بھی تھامے رکھنا چاہیے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. جب وہ سجدہ کریں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں، ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ. اور دوسرا گروہ نماز کے لیے آگے آ جائے. لم یصلوا. جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ بھی اختیار کریں اور اپنا اسلحہ بھی تھامے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تو وہ تم پر ایک ہی مرتبہ حلہ بول دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو تمہیں یا تم مریض ہو. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، زمین پر رکھ دو، سائڈ پر رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. اسلحہ رکھ دو لیکن اپنا بچاؤ تھامے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. العیاذ باللہ. یہاں سے صلاۃ الخوف کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. صلاۃ الخوف. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان، وہ بیچارے اس بات پر پورا زور لگا دیتے ہیں کہ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا، مستقل نماز نہ پڑھنے والا بندہ، اس کے بارے میں کفر کا نہیں کہا جا سکتا جبکہ وہ نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہو. یعنی اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کرتا ہے، جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اسلام، ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے الفاظ. من ترک صلاة متعمدا فقد خرج من الملہ. رواہ الامام احمد فی مسند. مسند امام احمد میں یہ حدیث کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ایک بھی نماز جان بوجھ کر، جہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا، تو ملت سے خارج ہو گیا. تو جب اسلام میں نماز کے ترک پر کفر کی بات کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ مسلمان، اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم پر ایمان لانے والا، آپ کے لیے، آپ کی شان میں، آپ کی ناموس کی خاطر جان قربان کر دینے والا بندہ، چاہیے تو یہ کہ وہ مان لے، چاہیے یہ کہ وہ کہے کہ میں ابھی نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن اس کے برعکس وہ اللہ کا بندہ شیطان کے ایسے بہکاوے میں آتا ہے کہ ایسے جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور ساری انرجی، اپنی ساری توانائی اس پہ صرف کرتا ہے کہ یہ کہا تو کہا کیوں. وہ بندہ کافر نہیں ہوتا یا وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، وہ اس پہ ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں، نماز پھر نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. یہاں پہ کس نماز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں پہلی بات ہمارے لیے سیکھنے کی اور پہلا اس میں حکم یہ ہے کہ نماز خوف کے عالم میں بھی پڑھنی ہے. اور یہاں پہ کس چیز کا خوف ہے؟ دشمن کا. اور دشمن کا یہ وہ خوف ہے جس میں یہ ہے کہ کسی وقت بھی جان جا سکتی، کسی لمحے بھی دشمن کے حملے کا
شکار ہو سکتا ہوں. یہ وہاں نماز پڑھنے کی بات ہے. دوسرے لفظوں میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. جو اسلام پورے اہتمام کے ساتھ خوف کی حالت میں نماز سکھا رہا ہے، نماز کے احکامات سکھا رہا ہے، عام حالات میں تصور کر سکتے ہیں کہ نماز میں سستی کی جائے؟ اللہ اکبر. یہ معاملہ ہے نماز کا. اس لیے جو بندہ جس کی نماز میں سستی ہے، جو نماز میں کوتاہی کرنے والا ہے اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والا ہے، اس کا کوئی اسلام میں کوئی شمار ہی نہیں ہے. اس کا غلطی کمی کوتاہی کسی سے ہو گئی، بشری تقاضوں کے تحت ہو گئی، کبھی کبھار ایسا ہو گیا، نماز جماعت سے تاخیر، اونچ نیچ ہو گئی. ایک بندہ نماز اس کی چھوٹتی رہے، وقت سے نکلتی رہے، نماز ترک کرتا رہے، اور وہ پھر بھی سمجھے میں مسلمان ہوں، کتنی بڑی غلط فہمی ہے. تو صلاۃ الخوف کیوں مشروع کی گئی؟ ایک اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے. نماز کے بارے میں گنجائش کیا؟ نماز چھوڑنے کی رخصت خواتین کے پاس ہے، ان کے مخصوص ایام. یا تو مرد بھی اسی طرح کے بن جائیں کوشش کر کے، ورنہ تو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑیں، تو صلاۃ الخوف کے اس لیے احکامات ہیں. دوسرا، صلاۃ الخوف کی کئی صورتیں ثابت ہیں صلاۃ الخوف کی. قریب 6 صحیح احادیث سے 6 صورتیں صلاۃ الخوف کی ثابت ہیں. کیونکہ یہ عام نماز نہیں ہے، صلاۃ الخوف ہے، خوف میں پڑھی جانے والی، تو یہ عام نماز کی طرح نہیں ہے. اور اس سے پہلے چونکہ اس سے پہلے والی آیت میں سفر کی نماز کے احکامات کو بیان کیا گیا، تو سفر کی نماز بھی عام نماز کی طرح چونکہ نہیں ہے، تو اس کو شارٹ کر دیا گیا، اس کو مختصر کر دیا گیا. اس میں نوافل و سنتیں وہ ختم کر دی گئی، ماں سوائے وتر کے اور فجر کی سنتوں کے. تو صلاۃ الخوف میں بھی بہت ساری چیزیں کم کر دی گئی. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسی ہے کہ بس نماز پڑھ لو. ان میں سے چند ایک ہم یہاں پہ ذکر کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں کیوں ہیں؟ ایک ہی صورت کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر نماز قصر کرنے کی ایک ہی صورت ہے نا. وہ صورت یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور نمازیں جمع کی جائیں گی. ظہر اور عصر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء یہ جمع کی جا سکتی ہیں سفر کے دوران. تو یہ ایک ہی طرح کی صورت ہے، ایک ہی چیز ہے. صلاۃ الخوف کے الگ 6 طریقے کیوں ہیں؟ بتائیے، کچھ سمجھ آتا ہے؟ ہاں، خوف کی مختلف صورتوں کی وجہ سے. خوف ایک جیسا نہیں ہوتا نا، خوف کی مختلف صورتوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی. ان میں سے بہت ساری جنگوں میں آپ نے صلاۃ الخوف ادا کی. اب مختلف جنگوں میں معرکہ اور دشمن کا خوف، اس کی حالت مختلف تھی. یہاں تک کہ ایک معرکہ غزوہ خندق بھی تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے 4 نمازیں اکٹھی پڑھی، اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں بہترین نماز سے بھی مشغول کر دیا، یعنی عصر کی نماز سے. ایک مارکہ یہ بھی تھا، اور کچھ دوسرے مارکے بھی تھے. تو یہ خوف کی مختلف صورتوں کی وجہ سے یہ چیزیں مختلف ہوئی. خوف کی صورتوں کی وجہ سے یہ صورتیں مختلف ہوئیں. تو اصل میں اس کے بنیادی جو اسباب ہیں ان صورتوں کے مختلف ہونے کے، وہ 3 اسباب ہیں. ان کے مختلف ہونے کے 3 اسباب ہیں. صلاۃ الخوف کی جو 6 صورتیں ثابت ہیں، مختلف صورتیں، ان کے مختلف ہونے کے 3 اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دشمن کا فاصلہ آپ سے کتنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، دشمن کس سائڈ پر ہے، قبلے کی سائڈ پہ ہے یا مخالف سمت پہ ہے. نمبر 3، خوف کس شدت کا ہے.
یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے صورتیں مختلف ہیں. تو ان کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں پراپر نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ. کچھ میں ایسا ہے کہ جیسے یہاں اس میں بیان کی گئی صورت کہ ایک گروہ نماز پڑھے گا اور ایک گروہ پیچھے کھڑا ہوگا. ایک رکعت پڑھے گا پھر وہ پیچھے چلا جائے گا, دوسری رکعت دوسرا گروہ آگے پڑھے گا, امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور ایک گروہ کی ایک رکعت اور ایک وہ خود پڑھیں گے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف ہوگی. کچھ میں 4 رکعت بھی پڑھیں گے اگر وہ سفر میں نہیں ہیں یا اگر وہ پڑھ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی سفر میں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ اس اعتبار سے مختلف ہوئی ہیں کہ دشمن کا خوف کتنا ہے, دشمن سے دوری کتنی ہے اور دشمن کا رخ کیا ہے. اس کے اعتبار سے یہ صورتیں مختلف ہیں. جو امام ہوگا, امام صورتحال کو دیکھ کر, کمانڈر صورتحال کو دیکھ کر اس موقع پر وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی صورت کو اختیار کرنا ہے. اس لیے ان کی صورتیں مختلف ہوئی ہیں. تو یہ جو مختلف صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے چند ایک کا ہم ذکر یہاں پر کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے جس کا اس قرآن کی آیت میں ذکر کیا گیا اور یہ بہت ساری احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. وہ کیا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو نماز قائم کریں, یعنی باجماعت نماز ہو اور ہو اس طرح سے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا پہرے پر ہو, دوسرا دشمن کے سامنے موجود ہو. یہ ایک رکعت پڑھ کے اپنی دوسری رکعت یہیں پہ پوری کریں. امام ایک رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے رہیں گے, یہ امام کے پیچھے دوسری اپنی رکعت خود بخود پوری کریں گے, سلام پھیریں گے, چلے جائیں گے. جہاں پہ پہلے لوگ کھڑے تھے پہرے پر وہاں یہ کھڑے ہوں گے اور وہ والے لوگ دوبارہ واپس آ جائیں گے اور وہ آ کر آپ کے ساتھ, امام کے ساتھ نماز شروع کر دیں گے. اب امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائیں گے. امام کی کتنی رکعت ہوگی اب؟ 2. اور پیچھے والوں کی 1. نہیں, پہلے والی جو 1 ہوئی تھی وہ باقی 1 پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہو کے چلے گئے. امام کھڑے تھے, امام دوسری رکعت کو لمبا کریں گے. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ امام پہلی رکعت کو لمبا کرتا ہے اور بعد والی رکعت کو مختصر کرتا ہے. یہاں اس صورت میں یہ ہے کہ پہلی رکعت مختصر ہوگی, یعنی پہلی رکعت جو ہوگی وہ دوسری والی سے مختصر ہوگی. دوسری رکعت کو امام لمبا کریں گے اور امام جب اس کو طویل کریں گے تو دوسرا گروہ, پہلا گروہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے چلا جائے گا. دوسرا گروہ آئے گا اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا. امام کی 2 ہو جائیں گی, امام سلام پھیر دے گا اور یہ پیچھے والے لوگ اپنی 1 رکعت کو پورا کر لیں گے. صلاۃ الخوف کی ایک یہ صورت حال ہے. ابھی نماز اذان ہم نے سنی ہے, جواب اس لیے ہم نے نہیں دیا کہ یہ اذانیں مختلف مساجد میں ہمیں سنائی دیتی ہیں. تو کسی ایک مسجد کی ایک وقت کی نماز کی اذان کے لیے ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے. تو یہاں پہ ہمیں انشاءاللہ جب ابھی اذان ہوگی تو ہم اس کا جواب دے لیں گے. تو یہ ایک صورت یہ ہوگی جس کا یہاں پر ذکر ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ امام الگ 2 رکعت بڑھا دے, 2 گروہ ہو جائیں, ایک گروہ ان کے سامنے دشمن کے سامنے ہو اور ایک گروہ امام کے ساتھ ہو. امام 2 رکعت پڑھا دیں اور یہ چلے جائیں اور دوسرے لوگ آ کر کسی اور امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیں. ایک یہ صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے, اور یہ خاص طور پر تب جب کہ دشمن قبلے کی طرف, تو تب کیا صورتحال ہوگی؟ تب یہ ہوگی کہ امام نماز شروع کروائے گا اور پیچھے سارے لوگ صف باندھ کے نماز شروع کر دیں گے. پھر جب امام نے سجدہ کرنا ہوگا تو ایک صف سجدہ کرے گی, دوسری پیچھے والی صف کھڑی رہے گی. یہ پیچھے والی صف کھڑی رہے گی. امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا, جب کھڑا ہوگا تو یہ صف پیچھے چلی جائے گی, پیچھے والی صف آگے آ جائے گی. امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے گا اور یہ دونوں صفیں اپنی اپنی 1 رکعت باری باری پوری کر لیں گی. یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ اس صورت میں جب قبلہ رخ ہی دشمن موجود ہو. اس میں ہوگا کیا کہ ایک وقت میں ایک صف مسلمانوں کی اسلحے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, دشمن پہ نظر ہے نماز میں, نظر کہاں ہے؟
دشمن کی طرف. تو امام کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھیں گے اور پھر اپنی رکعت کو کر لیں گے, اپنی رکعت پوری کر لیں گے, لیکن الگ الگ ایک وقت میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو دشمن کے مقابلے میں ہو. اب یہاں ذرا تصور کریں, اور خاص طور پر وہ لوگ جو نماز میں سستی کرنے والے, کوتاہی کرنے والے یا نماز ترک کر دینے والے ہیں, وہ یہاں دیکھیں, منظر ذرا ذہن میں لے کر آئیں. سامنے دشمن ہے اور یہاں پہ نماز ہو رہی ہے, یہاں پہ نماز ہو رہی ہے. البتہ اب جو موجودہ دور ہے اس میں صلاۃ الخوف کی صورتیں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ابھی آمنے سامنے کا مقابلہ کم ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ جب ابھی گولی کا دور ہے, کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس میں واقعی آمنے سامنے مقابلہ کرنا ہو, اور یہ دور آئے ہیں, ابھی بھی آیا ہے. پچھلے جو افغانستان میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں بھی یہ دور آیا ہے کہ دشمن سامنے موجود ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. اگر تو کوئی اوٹ موجود ہے تو پھر اوٹ کے پیچھے, کسی چٹان کے پیچھے, کسی دیوار کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی پر, جو سیکیورٹی پر معمور افراد ہیں وہ سیکیورٹی پر ہوں گے. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اتنا زیادہ خوف ہو کہ صف بنائی نہ جا سکتی ہو, پھر ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھ لے, ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھ لے جب اس کو موقع ملے. چوتھی صورت یہ ہو کہ خوف اتنی شدت کا ہو کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر ان لوگوں کو اتنی مہلت ملتی ہے کہ یہ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں, گھوڑے پر نماز پڑھ لیں, ایک رکعت ہی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے چلتے چلتے نماز یا گھوڑے پر نماز؟ اشاروں کے ساتھ. نیت کی, اللہ اکبر, سورۃ الفاتحہ پڑھی, ہاتھوں میں گن ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھی, اور اس کے بعد رکوع کرنے کے لیے سر کو جھکایا, تھوڑا سا رکوع کی تسبیحات پڑھی, رکوع سے اٹھنا, نیت کی رکوع سے اٹھنے کی, پھر سجدے کی نیت کی تو سر کو تھوڑا سا مزید جھکا لیں گے, رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکائیں گے. اس طرح اگر ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں 1, 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں 2, یہ نماز بھی ہو جائے گی. تو خوف جتنا زیادہ ہوگا اس میں اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے. اسی طرح سبحان اللہ, اگر یہ کرنے کا موقع بھی نہ ہو تو پھر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا. ورنہ عمومی حکم یہی ہے کہ فجر کا وقت جب داخل ہو اور مارکا لگا ہوا ہو, لڑائی اور جنگ ہو رہی ہو, تو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھنی ہے آپ نے, ان ساری صورتوں میں سے کسی بھی طرح. اسی طرح ظہر کو مغرب سے پہلے ظہر اثر کو پڑھنا ہے آپ نے, اس میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں صلاۃ الخوف میں. اسی طرح مغرب اور عشاء کو آپ نے فجر سے پہلے پڑھنا ہے. اثر کو مغرب تک لیٹ نہیں کر سکتے, مغرب سے پہلے, مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہر صورت پڑھنا ہے. یہ صلاۃ الخوف ہے. یہی صورتحال نماز کی, عام نمازوں میں بھی اور مسافر کی نماز میں بھی. یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, اللہ کے لیے اس پر عمل بھی کیجئے, لوگوں کو بتائیے بھی, اور تھوڑی سی اس کے متعلق آپ لوگوں کو ہمت دکھانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے لیے یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ بس سروسز والے ہیں, آنرز ہیں, کمپنی کے مالک ہیں. ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ڈرائیورز کو اور اپنی کمپنی کا یہ نظام بنائیں کہ اللہ کے لیے, مسلمان اللہ نے آپ کو بنایا ہے, نمازوں کے اوقات میں گاڑیاں رکوا دیں کہ یہ نماز کا وقت ہے, سارے لوگ نماز پڑھیں. جس نے نہ پڑھنی ہو, لیکن جس نے پڑھنی ہے اس کی نماز ضائع نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے رکیں آپ, اسی وقت سب نے جو کرنا ہے وہ کریں. کسی نے ریفریشمنٹ کرنی ہے, کسی نے واش روم جانا ہے. نماز کا ایک وقت ٹرین والوں کو بھی دینا چاہیے, بس والوں کو بھی دینا چاہیے. لیکن اگر یہ توفیق ان لوگوں کو نصیب نہ ہو یا ڈرائیور اس میں وہ کریں, تو آپ وہاں پر اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کہیں کہ بس روکو, مجھے نماز ادا کرنی ہے. پھر آپ کو چاہے یہ بھی برداشت کرنا پڑے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ کی نماز وقت سے نکلنی نہیں چاہیے. آپ کی فجر کی نماز وقت سے نکلنی نہیں چاہیے. آپ کی فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے ہونی چاہیے. بس کو رکوائیں, ہر صورت رکوائیں. نہ مانے ان سے کہیں آپ چلے جاؤ, مجھے اتار دو.
کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ دوسری بس آپ کو مل جائے گی، بعد میں تاخیر ہو جائے گی. نماز نہ چھوڑیں. اور آپ کا یہ جو عمل ہے بہت سارے اور بھی لوگوں کو آپ کے ساتھ ملا دے گا. نہ بھی کوئی ملے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کو چھوڑ دیں گے، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، اور تو کچھ نہیں ہوگا. آپ دوسری بس پکڑ لیں، دوسری بس ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن نماز کو کمپرومائز نہ کریں. خاص طور پر سفر میں اپنی نماز کو کمپرومائز نہ کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے اور اسی میں ہی انسان کی بھلائی ہے، ورنہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. تو ہمیں ہماری جو پوری قوم ہے نا، اس کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے. گردنیں جہاں پہ کٹ رہی ہوں وہاں پر بھی نماز ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عام زندگی میں کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ، وہ والدین جو اپنے بچوں کا خاص طور پہ فجر وغیرہ کی نماز میں خیال نہیں کرتے، ایک تو وہ جو اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ ہے. پھر اس کے بعد اولاد اگر نہیں اٹھتی تو ان کا اپنا، خاص طور پہ جو بالغ ہیں ان کا اپنا گناہ ہے. لیکن جو والدین اپنی اولاد کو نہ ترغیب دلاتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ خود نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے فجر کی، تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے اپنی اولاد کی وجہ سے. اور اگر جو والدین جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے، خود نہیں پڑھتے تو اولاد کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو ان کا جرم ڈبل ہوگا. نماز کے بارے میں اپنی زندگی سے یہ کاٹ دیں گے نماز رہے گی. نماز کو سمجھیں کہ یہ میرے لیے آکسیجن ہے، نہ مجھے ملا تو میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اور وہ کہ ایسے ہوتا ہے، بندے کی روح مر جاتی ہے، بندے کی روح مردہ ہو جاتی ہے اگر نماز کو کمپرومائز کیا جائے تو. بڑی بڑی یہ خطرناک چیز ہے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو سمجھائیں، بتائیں، بازار جانا ہے، سفر کرنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، نماز کا خیال رکھنا ہے، سب چیزیں کریں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں. ان میں سے ایک چیز مثال کے طور پر یہ ہے کہ تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ، تم لوگوں نے اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑنا ہے. اسلحہ تو ہو گیا کہ اسلحہ آپ نے اپنا تھام کے رکھنا ہے. تو حذر کیا چیز ہے؟ بچاؤ کیا چیز ہے؟ ہاں، بچاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہر وہ طریقہ، میدان جنگ میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو آپ کو دشمن کے وار سے بچائے گا. اس میں ڈھال بھی ہے، اس میں بلٹ پروف جیکٹ بھی آ سکتی ہے، اس پہ نماز ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں پہ کچھ اوٹ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پوری طرح سے وہ تیاری کر کے جیکٹس وغیرہ سب وہ پہن رکھی ہیں جس میں آپ کے میگزین وغیرہ ہیں. تو اس سے مراد حدت سے مراد یہ ہے. آگے ایک بات پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان سے بس غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم سے تم پر حملہ کر دیں. اس آیت کے حصے کو ذرا تھوڑا سا موجودہ دور امت کے احوال پر لیجیے. جیسے ہی امت اپنے اسلحے سے غافل ہوئی، پوری دنیا کا کفر ٹوٹ پڑا. دیکھیں آیت کیا کہتی کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی تم اپنے اسلحے سے غافل ہو، جیسے تم اپنے ساز و سامان، اور ساز و سامان یہاں پہ ساز و سامان کون سا ہے؟ میدان جنگ میں ایک مومن کا ساز و سامان کیا ہے؟ اسلحہ، اس کا بچاؤ. قرآن یہ کہتا ہے کہ کفار یہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے تم اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان یعنی اپنے جہاد کی تیاری اس چیز سے جیسے غافل ہو گئے تو تم پر ایک دم سے پل پڑیں گے، ایک دم سے ہلہ بول دیں گے. اور یہی اس امت کے ساتھ ہوا. ہم جیسے ہی اپنے اسلحے سے، اپنے جہاد سے، قتال سے غافل ہوئے، سب لوگ ایسے حملہ آور ہوئے. اور جیسے ہی ہم نے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا اسلحہ، اپنی جہادی سٹرینتھ شو کروائی، یہ پچھلے مارکے میں پوری دنیا کی حالت ہی بدل گئی. پوری دنیا کے بلاکس ہی چینج ہو گئے. پوری دنیا میں وہ سٹرینتھ کی ایک شفٹ آنا شروع ہو گئی، صرف سبحان اللہ اپنا اسلحہ اور اپنی سٹرینتھ شو کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے بچوں کو اس پر تربیت کریں، بچوں کو صحیح بنائیں، ان کو مرد مجاہد بنائیں، ان کو بتائیں کہ اسلحہ تمہارا زیور ہے، وہ جب اللہ کے لیے استعمال کرنا ہو. اپنے بچوں کو جو مرد ہیں ان کو مرد بنائیں، ان کی قوت، طاقت، ان میں پھرتی، ان میں ہاتھ پاؤں چلانے کی استطاعت،
کہ وہ کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں استعمال ہوں، یہ ان میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب کوئی ایسا موقع آئے تو بچے ہمارے، خاص طور پر ہمارے برگر بچے، تو وہ بجائے اس کے کہ جذبے میں وہ اپنا اسلحہ اٹھائیں تو ان کو اپنی پیپسیاں لیک ہوتی نظر آئیں کہ یار یہ کیسے چھوڑیں گے اور کیسے جائیں، یا پھر وہ یہ کہیں کہ میرا جہاد کو دل تو بہت چاہتا ہے لیکن سنے سالے گولی مار دیتے ہیں تو اس لیے میں جانا نہیں چاہوں گا۔ تو یہ تربیت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ وارئرز جو پتہ نہیں کتنی فتوحات وہ کر چکے ہیں، کتنی چیزیں فتح کر چکے ہیں، لیکن گھر میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، یہ جو وارئرز ہیں جو گھر میں ہی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں اپنے اسلحے سے اور ان چیزوں سے غافل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم پر پل پڑیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ بارش ہو یا کچھ ایسا سلسلہ ہو، اسلحہ تم پر مشکل ہو سنبھالنا، تو میدان جنگ میں یا تم حالت جنگ میں جب ہو تو اسلحہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو، لیکن اپنا بچاؤ نہیں چھوڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں ہمیشہ اسلحہ پاس رکھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ نے اسلحہ رکھنا ہے تو اپنا بچاؤ نہیں چھوڑنا، یعنی اسلحہ ایسی جگہ پر رکھنا کہ آپ لمحے بھر میں آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہو۔ دیکھیں دشمن آپ کی جب ریکی کرے گا، آپ کو اگر مارنا چاہے گا میدان جنگ میں، تو وہ یہی دیکھے گا کہ کس وقت آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اسلحہ پاس رکھو۔ اگر اسلحہ پاس نہیں ہے تو بچاؤ اپنا اختیار کرو۔ بچاؤ اختیار کرنے میں ہر وہ چیز ہے کہ جس میں آپ جلدی اسلحے تک پہنچ سکتے ہیں، اور دشمن اگر وار کر دے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ خذوا حذرکم، تو اپنا بچاؤ اختیار کرو۔ یہ مومن ہے، یہ حقیقی مومن ہے جو مرد مجاہد ہے، اور ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ویسے یہاں پہ میں نے سنا اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ پولیس کی نگرانی میں کچھ فزیکل اور اسلحے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں کچھ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کو، بچوں کو بھی وہاں پہ کروائیں گے ایڈمٹ، تو اس کے لیے بھی تیاری کریں۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کو اور کچھ نہ کروائیں، سوئمنگ، گھڑ سواری اور نشانہ بازی، یہ تو ہر صورت اپنے بچوں کو کروائیں، ہر صورت۔ جم شم میں کمی شمی اگر ہو جاتی ہے تو ہو جائے، لیکن سوئمنگ تو بہت بڑی چیز ہے، بندے کو ایکٹیو رکھتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز تم پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور اپنے پہلوؤں پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور یہ یہاں پر اس آیت میں، جس کنٹیکسٹ میں، جس سیاق میں یہ آیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صلاۃ الخوف، آپ کھڑے ہو کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو، اپنے پہلوؤں کے بل پڑھ لو، نہیں لیٹے ہوئے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، سبحان اللہ، مجاہد ہے، سنائپر پر اس کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سنائپر والا بندہ، وہ دشمن میں مقابلہ جب اس نے کرنا ہوتا ہے تو اس کو کئی کئی گھنٹے ایک پوزیشن پر رہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی کئی کئی دن۔ وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ علی جنوبکم، اپنے پہلوؤں پر نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ اب وہ کہے کہ نہیں میرے تقوی کا امتحان ہے، یہاں پہ سنائپر رکھے اور کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو کھوپڑی اڑی ہو، تو یہ حماقت ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اسلام ایک کمپیٹیبل دین ہے، ہر طرح کے حالات میں اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم اس طرح سے نماز پڑھ لو۔ اسی سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ جو بندہ نماز پڑھنے سے عاجز ہو، صلاۃ الخوف کس لیے ہے؟ کہ بندہ پراپر پوری نماز پڑھنے سے عاجز ہے۔ آدمی اپنے گھر میں موجود ہے، پوری نماز پڑھنے سے عاجز ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اہل علم نے یہ کہا کہ وہ عاجز کی نماز یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیا۔ بیٹھ کے نماز پڑھنا اس کے لیے کیسا ہوگا؟ بیٹھ کے نماز اس طرح سے پڑھے گا کہ وہ رکوع اور سجدہ ایسے کرے گا، رکوع میں سر جھکائے گا اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکائے گا۔ فرض نماز میں یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز میں اگر آپ سجدہ کرنے کے قابل ہیں، رکوع کرنے کے قابل ہیں تو رکوع کریں، سجدہ کریں، اور قیام کے قابل ہیں تو قیام کریں۔ لیکن آپ کی بیماری اگر ایسی ہے کہ آپ ان چیز یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ اور جو نفل نماز ہے، نفل نماز کو بھی اشاروں میں اسی طرح سے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سے بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی
تو پھر کیسے آپ نماز پڑھیں؟ پھر آپ کا نماز پڑھنا یہ ہوگا کہ آپ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لیں. پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ پہلو کے بل لیٹیں قبلہ رخ ہو کر، جیسے یہاں پہ قبلہ میری بیک پر ہے، تو کوئی لیٹ کر نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ سامنے اس طرح لیٹے گا اور اس کا منہ رخ اس کی طرف ہوگا. اگر یہ ممکن نہیں ہے اور وہ سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب بتائیں، آپ لوگوں کا امتحان ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی آپ لوگوں کی دور ہو جائے گی. ہمیں بھی لوگوں پہ فتویٰ لگانے کی بڑا شوق ہوتا ہے نا، خاص طور پہ گستاخ کا. ہمارے پاکستان ہندوستان میں لوگ بڑے مؤدب ہیں. ادب جب کرتے ہیں نا تو انتہا کر دیتے ہیں. ادب ایسے کرتے ہیں کہ بچے اسکول کے کالجز کے اپنے بیگ میں قرآن نہیں ڈالیں گے، نہیں سر ہم نے پشت پہ ڈالنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں. اتنے مؤدب ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی بیٹھک میں، آپ کے موبائل میں گانے بھی ہیں اور ساتھ آپ نے مصحف بھی رکھا ہوا ہے اور آپ کی بیٹھک میں ایک طرف آیت الکرسی لٹک رہی ہے، ایک طرف کسی ہیرو کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اتنے مؤدب بچے ہیں کہ یہ آیت الکرسی اتار دیں گے، یہ قرآن سے مصحف ریموو کر دیں گے. واقعی بے ادبی ہے. تو ہم لوگ دین سے جو دور ہوئے نا، اس میں ایک ہمارا یہ خود ساختہ ادب بھی ہے. جی بتائیے، جو بندہ سیدھے لیٹ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ ہاں جی، پاؤں قبلے کی طرف. توبہ استغفر اللہ، پاؤں قبلے کی طرف. کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یار سعودیہ میں لوگ بڑے بدتمیز ہیں، قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. بتائیں کیسے پڑے گا؟ ثاقب صاحب بتائیں آپ. ایسے ہی پڑے، کیسے؟ لیکن تو پاؤں ہی کرے گا سر. قبلے کی طرف پاؤں کرے گا. قبلہ رخ ہونے کے لیے جو بندہ لیٹ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے ہی قبلہ رخ ہوگا، وہ ویسے تو نہیں ہوگا. تو جو بندہ ویسے عام لیٹنا چاہتا ہے تو وہ کیسے لیٹے گا؟ اب قبلہ رخ ہو کے لیٹنا بہتر ہے کہ قبلے کے الٹ لیٹنا بہتر ہے؟ قبلہ رخ ہو کر. تو قبلہ رخ ہو کر جب لیٹیں گے تو پاؤں قبلے کی طرف کریں گے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب لوگ، بہت سارے عرب ممالک کے لوگ جب وہ لیٹتے ہیں تو وہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے ہیں. ہمارے لوگ کو گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور یہ گستاخی کا فتویٰ لگانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو سبحان اللہ کوئی نماز ان کی اپنی پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نماز قائم کرو. کیا مطلب؟ جب خوف، سفر وغیرہ سب ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو پھر نماز کو کیسے پڑھو؟ اقیم الصلاۃ، اس کو پوری طرح سے قائم کر کے. نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پورے خوش و خضوع کے ساتھ، پورے اصول و ضوابط کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے سنن واجبات ان کو پورا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں صرف اللہ کی خاطر دل میں اللہ کی محبت کو مجسم کرتے ہوئے اور اللہ سے گفتگو کی نیت اور کوشش کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، بہترین وضو کے ساتھ بہترین نماز پڑھنا. اور پھر کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک وقت مقرر پر لکھ دی ہے اور فرض کر رکھی ہے. یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے. کتاب موقوتا، جس کا وقت مقرر کیا گیا. تو مقررہ وقت پر نماز پڑھنی ہے، یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو تب پڑھنی ہے. نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ماں سوائے ان صورتوں کے جس میں اجازت ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کی، ورنہ نہیں. ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو آسٹریلیا کے کچھ اسٹیٹس ہیں ان میں رہتے ہیں اور کچھ اس طرح یورپ کے کچھ مختلف ممالک میں رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 3 نمازیں بڑی مشکل ہیں، مغرب، عشاء اور فجر. کہتے ہیں مغرب ہمارے ہاں ہوتی ہے مثال کے طور پہ 10 بجے، عشاء ہوتی ہے 12 بجے اور فجر ہوتی ہے 3 بجے. تو اگر ہم مغرب اور عشاء کو اپنے اپنے وقت پر پڑھیں اور پھر سوئیں تو پھر 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، تو ان کے لیے معاملہ مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق بڑا ہوتا ہے میں باہر جانا ہے، بس یہ شوق ان کو ہوتا ہے، باقی ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ آپ کتنی چیزیں کمپرومائز کرنا پڑیں گی. نماز سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اب وہاں پر یہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، سوال پوچھتے رہتے ہیں. ابھی بھی کچھ کسی نے پوچھا، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، جو ان جگہوں پر جا کر نماز کے بارے میں پریشان ہے.
تو وہاں کے کچھ علماء نے فتویٰ بھی ان کو دیا کہ آپ مغرب عشاء اکٹھی کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ جو بندہ مستقل عشاء چھوڑنا شروع کر دے گا اس کے لیے وہ علماء یہ فتویٰ دیں گے چلو بیچارہ پڑھ تو لینا, ورنہ تو مستقل طور پر مغرب عشاء کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. اپنے اپنے وقت پر پڑھیں, اپنے اپنے وقت پر پڑھیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب, مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں, فوراً سو جائیں, اور عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے, اور ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھ لیں پھر سو جائیں. یہ ایک صورت ان کے لیے قابل عمل لگ رہی تھی. کبھی کبھی آپ مغرب عشاء کو جمع کر لیں. ان کو کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں, کب پڑھیں, آپ مغرب اور عشاء جمع کر کے سو جائیں, اور جب آپ کی آنکھ کھلے تب فجر پڑھ لیں, یعنی سورج نکلنے کے بعد صبح 7, 8, 9, 10 بجے جب آپ چاہیں. یہ ٹھیک نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے وقت پر قائم کیا ہے. وقت پر جب اس کا مقرر وقت ہے تو اس کی فرضیت بھی اس میں آ گئی. چلیے جتنے ہی کافی ہے.